السلام علیکم ناظرین۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی دنیا کو تخلیق کرنے کا مقصد انسان کی سمجھ سے بالا تر نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، اور قرآن پاک میں کئی جگہوں پر انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں تخلیق کی، اور پھر اس دنیا میں کئی طرح کی مخلوق کو پیدا کیا۔ آئیے آج ان میں سے کچھ مخلوق کی تخلیق اور معلومات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان جن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظیم عبادتوں کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شمار کیا۔ بعد ازاں اس کی ریاضتوں کا سلسلہ شروع رہا۔ یہ وہ دور تھا جب ابلیس جنت میں تھا، اور جنت کی زمین کا کوئی حصہ یا ٹکڑا ایسا نہیں تھا جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ وہ ان سجدوں، عبادتوں اور ریاضتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا، اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے ہی خیر اور شر کی طاقتوں کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف اور کتابوں کے مطابق ابلیس کو جب حکم دیا گیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے حقارت سے حضرت آدم علیہ السلام پر تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا کر گرا۔ بعد ازاں اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام پر تھوک گرا ہے وہ مٹی نکال لاؤ۔ اللہ کے حکم کے مطابق جب مٹی نکال کر لائے تو وہاں ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ آج بھی ناف کی شکل میں ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے کتے کو بنایا تھا، اور کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ کتا انسان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا۔ یہ رات کو جاگتا ہے، اس لیے کہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ یہ انسان پر بھونکتا ہے، کیونکہ شیطان کا بھوت کتے میں شامل ہے، اور کتا ہی وہ واحد مخلوق ہے جو کہ رات کے اندھیرے میں شیطان کے قافلے دیکھتا ہے تو وہ خوفناک آوازیں نکالتا ہے۔ مکھی چونکہ ایک معمولی سی مخلوق ہے، لیکن اس کی تخلیق کا مقصد بہت اہم ہے۔ ہم چونکہ اپنی فانی دنیا اور اس کی خوبصورتی کو ہی اپنا اصل ٹھکانہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ارد گرد کی مخلوق پر غور و فکر کا وقت نہیں ملتا۔ اگر ہم چھوٹی سی مکھی کو ہی دیکھ لیں تو سوال جنم لیتا ہے کہ آخر اس مکھی کی تخلیق میں اللہ کی کیا حکمت ہے۔ خراسان کا ایک بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ بادشاہ کے پاس ایک غلام ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا تھا۔ بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، مگر جب بھی اس کی آنکھ بند ہوتی تو ایک مکھی اس کی ناک پر آ کر بیٹھ جاتی، اور نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے سے اس مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا۔ اس کوشش میں بادشاہ کا اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پڑ جاتا۔ 2-3 بار ایسا ہوا تو بادشاہ نے ہاتھ باندھے ادب سے کھڑے غلام سے پوچھا کہ اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اسے پیدا کرنے میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ غلام نے بادشاہ کا سوال سنا تو اس نے جواب دیا کہ اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہو کہ بعض اوقات ان کے ذریعے زمینی بادشاہوں کو یہ پیغام دینے چاہتے ہیں کہ یہ جو تم دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہارا زور تو ایک مکھی پر بھی نہیں چل سکتا، تو تم اس اللہ کا کیسے مقابلہ کرو گے کہ جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا؟ یقیناً تمام جہانوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو غلام کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس نے غلام کو آزاد کر کے اپنا مشیر مقرر کر لیا۔ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی، اور اس دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔
تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے ان چوہوں سے نجات دلائیں۔ تب اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ اے نوح، کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کی ناک سے زوردار چھینک آئی اور اس کی نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑے، جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا سوایہ کر دیا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔